بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہدیہ سلام بحضور خیر الانام. آج کی اس پروقار اور مقدس اور مطہر بزم کے اندر آپ سے کچھ گزارشات کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے کلام اور زبان رحمت للعالمین یعنی قرآن حکیم کے کچھ الفاظ کا سہارا لیا اور یہ امید رکھوں گا کہ میری اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو آپ حضرات دل کے کانوں سے سن کر دلوں میں جگہ دیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے اور جس قدر ممکن ہو اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے. اللہ نے اپنے کلام قرآن مجید میں فرمایا ان الذین لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یا یہ کہہ لیجیے کہ بے شک جن لوگوں نے یہ اقرار کیا اور یہ کہا قالوا ربنا اللہ کہ جن لوگوں نے یہ اس دنیا میں کہا قالوا ربنا اللہ کہ میرا رب یا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا اور پھر پوری زندگی اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے فلا خوف علیہم ان کو کل قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم یحزنون اور موت کے وقت انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. یہ قرآن حکیم کے ان الفاظ کا آسان زبان میں ایک ترجمانی ہے جو میں نے کی اور رب نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ دنیا میں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ اور پھر اس پر ثابت قدم رہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا زیادہ وقت کے لیے توجہ نہیں چاہوں گا آدھے گھنٹے کے لیے توجہ چاہوں گا اس امید سے کہ جیسے آپ آئے تھے ویسے یہاں سے جائیں گے. اب یہاں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے. یہ رب کیا چیز ہے؟ اللہ تو جانا ہم نے اللہ ہو جو وحدہ لا شریک ہے اللہ وہ جو اللہ الصمد ہے
اللہ وہ جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اللہ وہ جو نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اللہ وہ جس کا کوئی ہمسر و برابری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ وہ جو اپنی صفات میں احد ہے اور اس جیسا کوئی اور نہیں۔ یہ تو پتہ چل گیا اللہ کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک اس کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ تھا۔ اب یہاں یہ فرمایا، یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے کہا کہ میں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، وہ جناب اور استقامت اس نے کر لی، وہ خوف اور غم سے پاک ہو۔ نہیں، فرمایا لوگوں میں سے جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ، جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، تو یہ رب کیا ہے؟ اگر ہم قرآن پڑھ جائیں، دیکھ شروع کریں، قرآن کھولیں پہلی صفحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آگے بڑھے، اگلی آیت آ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جو رب ہے۔ پہلے تو میں نے آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، قرآن کھولے تو پہلی سطر پر یہ پہلی آیت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی، کس اللہ کی جو رب ہے عالمین کا، عالموں کا۔ اب دماغ سے پھر چکرایا کہ یہ رب کیا ہے؟ یہ رب کیا ہے جو اللہ، جو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے رب ہے؟ اب اس سے آگے پورا قرآن پڑھتے چلا جائے، ایک جگہ پر نہیں، بار بار قرآن میں لفظ رب آیا، دعاؤں میں لفظ رب آیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یہاں بھی ہے رب مجھے میرے لیے حسن کر دے، دنیا کو بھی حسنا کر دے، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ یہاں یہ ذکر کیونکہ حسنا کا لفظ اور سلام کا لفظ جو قرآن میں ہے، حسنا اور سلام اتنا وسیع لفظ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی تشریح کر دے چلے تو قیامت آ جائے گی، حسنا کی تشریح کی نہیں ہو سکتی اور سلام کی تشریح کی۔ بے شمار معنوں کا ذخیرہ ہے یہ بولا۔ اب یہاں بھی رب کا لفظ، اب پورا قرآن پڑھتے پڑھتے جب ہم آخر میں پہنچ جائیں، آخری آیت کی پہلی، آخری سورت کی پہلی آیت پڑھے، قل اعوذ برب الناس، سبحان اللہ، میں بڑا مانتا ہوں اس اللہ سے جو رب ہے کا معلوم۔ قرآن کا شروع بھی رب کہ تلطف اللہ کی تعریف جو رب ہے سارے جہانوں کا، اور قرآن کی آخری سورت میں بھی وہی ذکر کہ میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں لوگوں سے، کس اللہ کی جو رب ہے۔ اب اس جلدی اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، اب قبر میں بندہ پہنچا، ہم سے پہلے بھی پہنچے، ہم نے بھی پہنچنا ہے اور ہمارے بعد والوں نے بھی پہنچنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ کے قبر کی رات کی منزل میں پہنچنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب جب قبر میں کوئی بندہ پہنچتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہی سوال، من ربک، پھر وہی سوال، تیرا رب کون ہے؟ نہیں پوچھا تیرا اللہ کون ہے، نہیں پوچھا تیرا پروردگار کون ہے، نہیں پوچھا کچھ اور، من ربک، الہی یہ رب کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، غور کرا کرو قرآن کا ایک ایک لفظ بندے کو ہلا دیتا۔ آپ صبح قرآن اٹھاؤ اور پڑھو، ایک لفظ
علوم کے دروازے خزانے کھل جائیں گے آپ کے بشرطے کہ کوئی علم لینے والا قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھے، قیامت کے دن وہ آئے نور بن کے اس کے سامنے ہو، اور جو دن رات قرآن پڑھے اس کے ارد گرد نور ہی نور ہوگا، اور جو قرآن کو سمجھے اور قرآن پر عمل کر لے وہ نور سے بھی کچھ آگے اس کے ارد گرد ہوگا۔ اس کا کیا مقام ہوگا؟ اگر قرآن پڑھنا کا مقام ہے کہ اس کے ارد گرد نور ہوگا اللہ کا، تو جو قرآن پر عمل کر جائے اس کے ارد گرد کیا چیز ہوگی؟ یہ قیامت کے دن لوگ رش کریں گے ایسے بندوں پر۔ اب جناب قبر میں گئے تو وہاں بھی یہی سوال من رکھو گا، تیرا رب کون ہے؟ اگلا سوال ہوگا آپ کے علم کے اضافے کے لیے کہ رب کے پاس واپس میں بات آتا ہوں، رب پر واپس آتا ہوں۔ اگلا سوال ہوگا تیرا دین کیا؟ دین کسی نماز یا روزے یا تسبیح کا نام نہیں، دین کسی کعبے کے طواف کرنے کا نام نہیں، دین رمضان میں کوئی روزے رکھنے کا نام نہیں، یہ ایک دین کے کچھ حصے، اور وہ دین کیا ہے؟ وہ دین ہے اسلام، اور دین کا معنی ہے نظام حیات، ضابطہ حیات، اور ضابطہ حیات سے مراد حیات زندگی، ضابطہ طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو مطلب یہ کہ رب کے سوال کے بعد اگلا سوال ہوگا دنیا میں تو جو زندگی گزار کے آیا ہے کس طریقے سے گزار کے آیا؟ یہ قبر کا دوسرا سوال۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال دنیا میں جو جس انداز سے زندگی گزار کے آیا ہے وہ کیا تھی؟ یہاں ایک بات میں عرض کروں آپ سے، دین اسلام نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سکھائی ہے۔ جو دین ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ سکھائے، پانی پینے کا طریقہ سکھائے، جو دین ہمیں بیت الخلا میں جانے اور بیت الخلا سے نکلنے کا طریقہ سکھائے، اتنی چھوٹی سی چھوٹی بات کس دین نے سکھائی، کیا باقی تمام معاملات میں اس نے کوئی رہنمائی نہیں کی؟ سبحان اللہ۔ جو دین ہمیں غسل خانے میں جانے اور نکلنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے، جو دین ہمیں پانی کس طرح پیو، کھانا کیسے کھاؤ، بستر پر لیٹو کیسے، اٹھو کیسے، نہاؤ کیسے، ہاتھ اور منہ کیسے دھو، ناخن کیسے کاٹو، بچوں سے کیا بیٹھ کر گفتگو کرو، بیوی کے پاس کس طرح سے جاؤ، ماں باپ سے کس انداز سے ملو، ہمسایوں سے کس انداز کا رویہ رکھو، اپنے کاروبار کس انداز سے چلاؤ، اپنے معاشرے کو کس ڈنڈ پر رکھو، اپنے سیاسیات اور معاشیات کو کس انداز سے چلاؤ۔ ایک معمولی سی بیت الخلا میں جانے کے طریقے سے لے کے بڑے سے بڑے اس طریقوں کو کہتے ہیں دین، اور اس کا دوسرا قبر میں سوال ہوگا کہ تو نے زندگی کس طریقے پر گزاری۔ اور اگلا سوال ہوگا کہ یہ جو شخصیت تمہارے سامنے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو قبر میں سامنے کیا جائے گا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ نہیں کہ کیا سوچتا تھا،
گلے پھاڑ پھاڑ کر سپیکروں پر کھڑا ہو کر کیا کہتا تھا کہ آپ وہ ناظر ہے یا دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں؟ پھاڑ پھاڑ کر کیا کہتا تھا کہ تیرے جیسا بشر ہے کہ رسول اللہ ہے؟ بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اور وہاں پہچان اس دنیا میں ظاہری دیکھنے والے کو نہیں ہوگی۔ ابو جہل جب قبر میں پہنچا اس نے ایک بار نہیں 10 بار نہیں ہزاروں بار رسول اللہ کو دیکھا، لیکن قبر میں کہے گا آئے مجھے پتا نہیں یہ کون، مجھے پتا نہیں یہ کون ہے۔ اور ایک عاشق رسول 1400 سال بعد آنے والا جس نے ظاہراً حضور کی زیارت ہی نہیں کری، لیکن وہ عاشق جب حضور کی شخصیت سامنے کی جائے گی تو وہ کہے گا ہٹ جاؤ، پہلے مجھے پوچھا تو دینے دو قدموں کو، پھر پوچھنا یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے میرے بعد آنے والے، میرے بعد کا مطلب کہ میری ظاہری حیات کے بعد۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں یہ ایسا نہیں تھا، آج ہے۔ میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں حضور کا زمانہ آج بھی ہے۔ کون سا زمانہ ایسا ہے جس میں حضور نہیں تھے؟ عرش و کرسی سے پہلے بھی حضور، جنت و دوزخ سے پہلے بھی حضور، فرشتوں کے وجود سے پہلے بھی حضور، آدم کی نبوت سے پہلے بھی حضور، تمام 1,24,000 انبیاء کی فہرست آنے سے پہلے بھی حضور۔ حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضور کا زمانہ، آج بھی حضور کا زمانہ، قبر میں بھی حضور کا زمانہ، حشر کے دن بھی حضور کا زمانہ، اور جنت تو ہے ہی اس کی تو حضور کا زمانہ۔ صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں، میں کہتا ہوں کوئی ایسا زمانہ ہی نہیں جو حضور کا ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اصل میں رب نے قسم کھائی زمانے کی قسم، اور زمانہ حضور ہے، ہر جگہ حضور کی ذات جلوہ گر ہے، زمانہ حضور کا زمانہ، ہر وقت حضور کی بادشاہ ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اب عاشق بولے گا ہٹ جاؤ، مجھے قدموں کو بوسہ دے دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لفظ قرآن میں بار بار آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کے آگے مختلف احکامات آتے ہیں، صادر ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ، لیکن ایک کامن لفظ ہے، مشترکہ لفظ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ ایمان والا کون ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم بڑے آرام سے تالیاں نکالے، بے ایمان نہ ہو۔ کبھی ہم نے یہ کچھ سوچا ہے ہمارے اندر ایمان ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ۔ جس میں جتنا عشق مصطفیٰ زیادہ وہ اتنا ہی ایماندار زیادہ۔ جس نے اپنے ماں باپ عزیز و غالب سے بڑھ کر حضور کو پا لیا اور چاہ لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اور کامل ایمان والا کر۔ عشق کے مصطفیٰ نام ہے ایمان۔
اب یہ 3 سوال جو میں نے عرض کر دیے کمر میں آنے ہیں مطلب بات وہ میں نے رب کی کر رہا ان اللہ زینہ قالوا ربنا اللہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا یا میرا اللہ رب ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کی جو رب ہے تمام عالموں بے شمار آیتیں ہیں قرآن کی جس میں رب کا لفظ ہے پہلے انبیاء کے واقعات میں بھی رسولوں کے واقعات میں بھی رب کا لفظ آیا ہے دعاؤں میں بھی رب کا لفظ آیا ہے اور بے شمار مواقع پر موضوعات میں قرآن میں رب کا لفظ استعمال کیا اب جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ان کے بارے میں اللہ کے آگے انعامات کا ذکر کروایا اب یہ رب کیا چیز ہے رب کہتے ہیں میرے بھائیوں یہ ایک بڑی باریک سی چیز ہے رب کہتے ہیں عام مفہوم معنی اگر رب کا نکالے تو کہیں گے پالنے والا کیا کہیں گے پالنے والا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کی جو پالنے والا ہے تمام عالموں میں بسنے والی مخلوقات کو اس مخلوقات میں فرشتے ہوں جن ہوں انسان ہوں چرند ہوں پرند ہوں مچھلیاں ہوں نباتات ہوں درخت ہوں شجر ہوں فصلیں ہوں پھل ہوں پانی ہو جو کچھ بھی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کی جو پالنے والا ان تمام چیزوں کیونکہ ان سب کا وجود اس نے قائم کیا موسم بدلنا اللہ کا کام سورج کو مشرق سے نکالنا مغرب میں غروب کرنا اللہ کا کام ہوائیں چلانا اللہ کا کام ان ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو لے کر آنا اللہ کا کام ان بادلوں سے پانی اور میہ برسانا اللہ کا کام اس میہ سے مٹی میں سے اناج اور پھل اگانا اللہ کا کام زمین کی گہرائیوں سے پانی نکالنا اللہ کا کام ہے زمین سے معدنیات اور پیٹرولیم کی چیزیں نکالنا اللہ کا کام ہے اور ہمارے جسم کا وجود کو بنانا اللہ کا کام ہے ماں کے پیٹ میں ایک بے جان نطفے سے میں کہہ رہا ہوں بے جان نطفہ ایک بے جان نطفے سے ماں کے پیٹ میں جاندار انسان بنانا یہ اللہ کا کام ہے اس انسان کے ماں کے پیٹ میں نقش و نگار بنانا اللہ کا کام ہے اس ماں کے پیٹ کے اندر اس انسان کو ہوا اور جناب والا خوراک مہیا کرنا اللہ کا کام ہے اس کو نر اور مادہ بنانا ماں کے پیٹ میں اللہ کا کام ہے اس نر اور مادے کی قسمت لکھ دینا دنیا میں آنے کا وقت متعین کرنا اور دنیا میں اس نے کیا کیا کرنا ہے کتنا رزق کھانا ہے اور کب اس جہان فانی سے جانا ہے یہ سب طے کرنا اللہ کا کام ہے اور ایک انڈے کے اندر سے بے جان انڈے میں سے جاندار چوچا نکالنا اللہ کا کام ہے بے جان انڈے کے اندر جو چاروں طرف سے بند ہے کہاں سے ہوا جا کر اس کو زندہ کر رہی ہے چوچے کو اللہ کا کام ہے اس انڈے کو جو چاروں طرف سے بند ہے کہاں سے خوراک جا کر اس چوچے کی نشو و نما کر رہی ہے اللہ کا کام ہے کیونکہ وہ اللہ کون ہے وہ رب ہے سبحان اللہ وہ اللہ کون ہے وہ رب ہے ہر چیز کو پالنے والا ہے ہمارے سمے تو یہاں فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا اللہ رب ہے یہ یعنی کہ ہمیں پالنے والا اللہ ہے ہمیں پالنے والی نوکری نہیں ہمیں پالنے والے ماں باپ نہیں ہمیں پالنے والی زمینیں اور قلعے اور مربے نہیں ہمیں پالنے والے ہمارے بینک بیلنس نہیں ہمیں پالنے والے ہمارے بزنس اور ہماری دنیوی حکومتیں نہیں ہمیں پالنے والا پیچھے سے رب ہے اللہ ہے
یہ سارے وسائل ہیں، کبھی کسی ذریعے سے کبھی کسی ذریعے سے ہمیں عطا کرتا۔ جن لوگوں نے یہ کہا وہ پھر جھکا بھی اسی کے آگے، جس نے حقیقی رب مان لیا وہ پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا، وہ اسی کے آگے جھکا اور فرمایا اللہ نے کہ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اور ثم استقاموا، اور پھر یہ کہہ کر پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹ گئے، مرتے دم تک ثابت قدم رہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، وہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اس رب کو رب کہنے پر، ہمیں ثابت قدم رکھ رب کو رب ماننے پر، ہمارے اعمال اسی حساب سے ہو جو اس اللہ نے پسند فرمائے ہمارے لیے۔ تو جو مان گئے اور کہہ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر مرتے دم تک ثابت قدم رہ گئے، رب نے پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے دو انعام ہیں، ان لوگوں کے لیے دو انعام ہیں۔ ایک پہلا انعام ہوگا فلا خوف علیہم، کہ ان لوگوں کو کل قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ خوف حشر کے دن کا خوف، جہاں اپنے اعمال سامنے پیش کیے جائیں گے، ہمارے یہ جسم کی اعضاء ہمارے گواہ ہوں گے، زبان ہماری گواہی دے گی ہم نے جو کچھ کیا، آنکھیں، کان، پاؤں، ٹانگیں، جسم کی اعضاء گواہی دیں گے، جن کو آج ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ بھائی کہ گواہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور اس رب کے سامنے ہم نے جانا ہے جس کی نظر سے چھپا ہوا کچھ نہیں، جو دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ گواہ اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، جج کو تھوڑا سا غور کر لو، پتہ نہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے، پھر بھی عمل نہیں ہے۔ اب آپ تمام لوگ سر ہلا رہے ہیں کہ جی میں صحیح بات کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں مسجد سے نکل کر کتنے کتنے قائم رہتے ہیں۔ اللہ میرے پیر کے صدقے سب کو قائم رکھے اور ثابت قدم رکھے۔ اب جج کون ہے؟ جج وہ ہے جس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے، جج وہ ہے جو دل کے ارادوں اور تیرے دماغ کی سوچوں اور خیالات سے بھی واقف ہے، اور گواہ کون سے بھگتنے ہیں اس جج کے سامنے؟ جن کو دن رات ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان، پھر بھی حد درجے کی ہٹ دھرمی، گواہ بھی، جج بھی ایسا، گواہ بھی ساتھ، اور پھر بھی اس کی نافرمانی کی نافرمانی اللہ کی ہے۔ اچھا جناب، وہ دن قیامت کا دن، یہ لوگ جو ثابت قدم رہ جائیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کہنے پر کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، دولت کے لیے ایمان نہیں بیچ دیں گے، نوکری کے لیے ایمان نہیں بیچ دیں گے۔ اگر رب مانا ہے تو پھر اللہ پر توکل کرو نا، اللہ پر توکل کرو گے تو وہ ایسے تجھے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ خالی پیٹ، خالی ہاتھ صبح گھونسوں سے نکلتے ہیں، کوئی بھوکا پرندہ واپس لوٹتا ہے۔ اللہ پر توکل کر اور حلال کمائی کی طرف قدم اٹھا، برکت ایسی دے گا کہ سوری ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس پر توکل نہیں، ادھر سے مار ہاتھ، ادھر سے ہاتھ مار، ادھر سے ہاتھ مار، نہ حلال کا خیال نہ حرام کا خیال، نہ کسی کے حق تلفی کا خیال، نہ کسی کی عزت اور غیرت کا خیال، کروڑوں اربوں بھی ہوں گے تو سکون نہیں ہوگا، برکت بھی نہیں ہوگا۔ میں نے لفظ سکون استعمال کیا۔ حرام کو آپ پیسے سے خرید سکتے ہو، سکون کو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ آرام کہتے ہیں جسم کا آرام، اور سکون کہتے ہیں روح کا سکون۔ جسم کا آرام آپ کروڑ روپے کی گاڑی سے خرید سکتے ہو، جسم کا آرام آپ 10 کروڑ کے بنگلے میں سو کر خرید سکتے ہو، جسم کا آرام آپ 10 لاکھ کے بستر پر لیٹ کر خرید سکتے ہو،
لیکن روح کا سکون دنیا سے کہیں خرید نہیں سکتے. اگر تیرے روح کو سکون نہیں ہوگا تو تجھے نیند 10 لاکھ کے بستر پر بھی نہیں آئے گی. اور اگر تیری روح میں سکون نہیں تو تیرے جسم کو چین کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر بھی نہیں آئے گا. جس کی روح کو سکون ہے وہ جھونپڑی میں لیٹا ہوا بھی آرام سے ہے. جس کے روح کو سکون ہے وہ سائیکل پر اور ریڑے پر چڑھا ہوا بھی آرام سے ہے. کیونکہ سکون تجھے رب کی اطاعت میں آئے گا. آرام تجھے پیسے سے آ سکتا ہے وہ نہیں آتی. اگر سکون پیسے سے مل سکتا تو کروڑوں اربوں پتی آج ڈپریشن اور ٹینشن کی گولیاں کھا کر بستر پر نہ لیٹتے. اور یہ سکون والے روکھی سوکھی کھا کر چٹائی پر نہ سوتے آرام سے. سکون لو. اور میرے بھائیوں فلا خوف علیہم، کل قیامت کے دن وہ ہر خوف سے بندہ پاک ہوگا. عرش کے سائے، اور عرش کا سایہ کس پر ہوگا؟ عرش کا سایہ اس پر ہوگا جس نے دنیا میں یہ ثابت قدم کی عقل رکھا کہ میرا اللہ رب ہے اور اس پر ثابت قدم. یہ ایک انعام خوف کا. اور دوسرا انعام اس کو ملے گا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے روح، کہ موت کے وقت اس کو غم کوئی نہیں ہوگا. موت کے وقت اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. اور موت کے وقت اس کو کیا کہا جائے گا؟ موت کے وقت اس کو کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ. سبحان اللہ. جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آئے گا اس کو کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیہ. موت کا فرشتہ آئے گا اور رب کہنے والے اور اس پر ثابت قدم رہنے والے پوری زندگی والے کو کہے گا اے اطمینان والی جان چل آ اپنے دوست کی طرف. آج وہ تجھ سے راضی ہے اور تو مجھ سے راضی ہے. جب مومن کی موت آتی ہے تو فرشتہ یہ آ کر کہتا ہے اس کو، یہ قرآن کہہ رہا اطمینان والی روح چل اپنے گھر جنت میں. آج وہ تجھ سے راضی، وہ کون؟ رب. آج وہ تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. اب یہ غور تو کرو بھائی، وہ تو راضی ہو بھائی. ہم نے نیک عمل کیے، دنیا میں اس کی اطاعت کی، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اس کے محبوب سے محبت کی، ان کے نقش قدم پر چلے، وہ تو راضی ہوا. لیکن یہ رب نے جو فرمایا چل آ، فرشتے نے یہ کہا چل اطمینان والی روح چل، وہ رب تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. سبحان اللہ. اس کا مطلب کہ وہ بھی تو ہمیں راضی کرنے پھر آئے نا مومن کو. موت دوست سے ملاقات کرا. اور مجھے حضور سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا وقت آیا تو حضور سید محمد ظفر قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کچھ پلا رہے تھے، آپ نے کچھ چمچ دیے اور اس کے بعد کہا بس چھوڑ. اور دوبارہ یہی پوچھتے رہے لنگر تقسیم ہو گیا؟ کیا لنگر تقسیم ہو گیا؟ اور ان کے در پہ تو فرشتے کی اجازت لے کر آتے ہیں. آپ کیا سکون والی روح، اطمینان والی روح، نفس المطمئنہ، یہ کیا ہے؟ لنگر تقسیم ہو گیا. لنگر تقسیم ہو گیا. جب پتہ چلا لنگر تقسیم ہو گیا تو حضور نے فرمایا اپنے چھوٹے صاحبزادے ظفر کو رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بس کرو، اس دنیا میں میرا اتنا ہی رزق تھا. ہم کہتے ہیں ان کو دیوار کے پیچھے کو بتا دیں. میرے بھائیوں، میں
جب ہم گاڑی پر آ رہے تھے تو آپ دوبارہ اپنی گھڑی دیکھتے تھے. میں گاڑی چلا رہا تھا, میں نے کہا وقت ہے, دوبارہ ایک آدھ منٹ کے بعد دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. میں بڑا بے دخل سونا انداز سے گفتگو ان سے کرتا تھا, اور میری بے دخل کی میری زندگی گزری ہے نازل جہاں کے ساتھ. اور میں پہلے دن غلط بستر پر اس دن سویا جس دن حضور کا ساتھ. کیا کہنے. تو میرے بھائیوں, ٹیچر والی آواز پھاٹا کہنا وہ جناب سیدھا مسلمانوں کے وہ کوئی بنا ہوا نہیں تھا. دور کہتے دیر نہ ہو جائے. میں کہا کس چیز کی دیر ہوگی. ہم پھاٹک سے جب گزرے آخری گاڑی ہماری تھی, پیچھے دروازہ بند ہوا. آپ دوبارہ گھڑی دربار میں آنے تک دیکھتے رہے. ایک دفعہ ہم نے کہا کہ دیر نہ ہو جائے. میں نے کہا کس بات کی دیر, کس کو میں جواب دے دیا. ہم یہاں جہاں پہنچے تو 2-4 منٹ کے بعد یہ اطمینان والی روح ہوتی ہے جو اللہ نے ہماری نسبت قائم کی ہے. نسبت کو قائم کرو, ان کی بتائے ہوئے طریقے پر چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرو بھر کے. حضور کے بتائے ہوئے طریق پر چلو, پیچھے مت ہٹو. اور آخر میں ایک جہاں صبح میں چل کے آ رہا تھا, ایک بندے نے مجھے ایک چھوٹی سی پرچی پکڑائی. میں 5 منٹ میں اس کا جواب دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا. 5-7 منٹ میں اس نے لکھا کہ میلاد النبی کیا بدعت ہے, کہ بدعت نہیں. میلاد النبی تو بدعت ہے کہ نہیں ہے, جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بدعت کس کو ہے. ہم نے تو گالی سمجھ لیا, بدعت گالی نہیں ہے, یہ قرآن کا لفظ ہے. جیسا قرآن میں ہے زمین و آسمان کے ساتھ ہے کہ قرآن کا لفظ ہے بدعت. اس کا معنی ہے نئی چیز. کیا معنی ہے اس کا؟ نئی چیز. اور جو ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی بدعت ہے کہ نہیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے زمانے ہیں, لیکن حضور کے ظاہری ایام جو آپ نے مکہ اور مدینے میں گزارے, کیا اس وقت حضور کی سالگرہ اور برتھ ڈے منائی جاتی تھی یا نہیں؟ تو وہ اس انداز سے نہیں منائی جاتی تھی جیسے آج ہے. اس لحاظ سے جو بدعت ہے. اسی طرح وہ بے شمار چیزیں جو آج کر رہے ہیں وہ بدعت ہے. مسجد میں رمضان میں تراویح پڑھنا بدعت ہے. ختم بخاری کروانے بڑے بڑے مدرسوں میں بدعت ہے. توحید کانفرنسیں منانی بدعت ہے. بڑے بڑے اجتماعات صحابہ کے یوم کے روپ میں منانے بدعت ہے. یہ ہر چیز اس وقت میں نہیں ہوتی تھی. اس انداز سے عید میلاد النبی کے اجتماعات کرنا بھی بدعت ہے کہ نہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بدعت اچھی ہے یا بری ہے. جو بری بدعت ہے اور دین کے اصولوں کے متضاد ہے وہ نہیں اختیار کرنی چاہیے, اور وہ بدعت اجتہاد کر کے جو دین قرآن و حدیث کی روح کے منافی رہی ہے وہ اچھی ہے. سبحان اللہ. اب تراویح اور رمضان میں پڑھتے ہو جا کے 20 ہے, اچھی بات ہے نا پڑھتے ہو. گھر پہ بخاریہ مدارس میں کرتے ہو, اچھی بات ہے. بڑی بڑی کانفرنسیں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, اچھی بات ہے. یوم صحابہ منائے جاتے ہیں, اچھی بات ہے. اسی طرح سے یہ عید میلاد النبی کی اجتماعات کرنا بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ بھی ایک اچھی بات ہے. بشرطے میلاد کی محفلیں ایسے نہ ہو جیسے کہ کہیں ہو رہی ہے. اور اب جو میں بات کرنے لگا ہوں, شاید وہ کئی پیروں کو, کئی مولویوں کو, کئی نعت
لیکن میں اس منصب پر کھڑا ہوں سبحان اللہ اور میرے ساتھ میرے پیر کا مدار ہے کہ میں حق بات کہنے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا اور حق بات کہنا میرا فریضہ ہے۔ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حق بات کہنا میرا فریضہ ہے، اور اس میں میں یہ قرض کروں کس طرح کے آج عموماً اکثریت میں جو میلاد کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں اور جس طرح سے ان میں نعتیہ کلام پڑھے جا رہے ہیں کئی فلموں کے گانوں کے دھنوں پر، اب جو نعت قرآن کو دھن گا اگر تو نعت پڑھ رہا ہے تو یہ بتائے کچھ نعت قرآن کتنی دفعہ وہ گانا سنا ہوگا؟ اکثریت اس کی اجازت دیتی ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جس طرح بینڈ واجے اور مختلف آوازوں سے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کیا یہ ادب ہے؟ کس کا ادب؟ جس کا ادب اللہ نے قرآن میں سکھایا، رسول کی ذات کا ادب اللہ نے قرآن میں سکھایا کہ اس کی آواز مت دو، کہیں تمہارے سارے عمل غلط نہ ہو جائیں۔ ایک جگہ صاحب تھے، صحابی مفتی ربانی صاحب رہتے ہوئے بیٹھے چلے گئے، ہاں جی حضرت اسلم رضی اللہ عنہ، ان کا یہ نام ہے، کچھ آگے پیچھے ہوگا۔ مفتی ربانی صاحب نے میں نے اس چیز آگے پہلے میں نے ایک دفعہ ایک صحابی کا نام دیا، انہوں نے مجھے آگے کہا یہ غلط، میں نے کہا بڑی دیر پانی آپ نے میری غلطی نکالی ہے کیونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے ان چیزوں میں، تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو بڑی تحقیق کی تھی اس کے نام کی شادی بھی نہیں کی ہے، یہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، کوئی آپ کی صحیح اصلاح کرے نا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ تو میں اس لیے شاید غلط نام نہ بول رہا ہوں، اس لیے میں نے پوچھا کہ بیٹھے ہو میری اصلاح کرتے ہیں۔ تو جناب ان کی ڈیوٹی تھی، وہ حضور کا یہ اونٹ پر سواری پر کو رکھتے ہیں نا، وہ اس پر بیٹھتے ہیں قرآن نام کے کجاوا، اس صحابی کی صرف یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ کجاوا رکھتے تھے اونٹ پر، بس انہوں نے ڈیوٹیاں نہیں صحابی نے پوری زندگیاں لگا دی ایسے محبت، اور حضور حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درویشوں نے ڈیوٹیاں دی اور پوری زندگیاں کی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو جس کی ڈیوٹی ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، فیضان حضور نازے جہاں۔ تو جناب وہ صحابی ان کی ڈیوٹی تھی جو کجاوا رکھنے۔ ایک دن وہ دوران سفر ان کو غسل کی حاجت تھی، اس وقت پانی ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جناب نل کھولو گیزر لگا ہوا ہے جناب آپ کے بعد نہا کے باہر آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے پانی ڈھونڈ کر لانا پڑتا تھا، اس طرح غسل کرنا پڑتا تھا وہ پانی۔ تو جناب وہ لیٹ ہو گئے، پہلے غسل کروں تو پھر جا کے کجاوا رکھا، اتنی دیر میں حضور کی سواری تیار ہو گئی، اس کے اور صاحب نے رکھ دیا ہوا تو چل پڑے۔ وہ بعد میں غسل کر کے پیچھے دوڑ کے کعبے کے پہنچ گئے، جب حضور نے ان کو دیکھا تو حضور نے کہا میرا کجاوا تم نے نہیں رکھا۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کر کی حضور میں پاک نہیں تھا اور میں کسی ایسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا جس سے آپ نے تشریف رکھتی ہو، نہ باقی کی صورت میں میں اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ یہ ہوتا ہے ادب ان لوگوں کا، اور یہ ادب جو آج میں ہر بیٹھے کی بات نہیں کر رہا، میں چند نمود و نمائش کی محاوروں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ادب ہم نے باتیں کرتا جا مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ جاری کیا کراچی والے، مفتی سرور صاحب نے مجھے وہ فتویٰ دکھایا، اس فتوے کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا مذہبی مجرم۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے لفظ استعمال کیا، یہ آج کا
ہے اس کے مذہبی مجرموں کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں؟ جہاں بینڈ باجوں سے سرکار کا نام لیا جاتا، جہاں ایسے اٹھ کر پیسے بھیجے جاتے جیسے مجرموں میں بھیجے جاتے. یہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ منیب الرحمان صاحب اللہ اس کی زندگی کرے، اللہ اس کو ہمت دے کہ اہل سنت ہو کر اس نے حق بات کی، وہ حق بات کی کہ جو بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے عالم نہ کرتے. انہوں نے ضرور استعمال کیا ہے مذہبی بدعت جو ہے، میری بات کو کہتے ہیں میلاد شریف منانا اچھی بدعت ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس میں حضور کا دین لوگوں کو سکھانا چاہیے، اس میں حضور کی شان اور عظمت اور مقام اور مرتبہ سکھانا چاہیے، حضوروں کا ایمان، لوگوں کا ایمان تازہ کرنا چاہیے، اچھے اشعار کی اور باادب انداز سے نعت خوانی کر کے لوگوں میں محبت رسول کے جذبے کو واضح کرنا چاہیے، اور محبت کے ساتھ نعت خوانی کر کے اپنے آپ کو بھی مقام اور مرتبہ دلانا چاہیے اور لوگوں کو بھی دلانا چاہیے، لیکن ادب کے چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. یہ ہے جواب اس آپ کا بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے اور اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا چاہیے. اللہ کا حکم ہے کہ خوشی مناؤ، رب نے تجھ پر جو احسان کیے اس کے چرچے کرو، تو رب کا ہمارا احسان ہے حضور کی ذات کی صورت میں، حضور کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی خود قرآن میں ہے، اس کے چرچے کرو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور پوری زندگی اپنے اللہ کو رب مانو اور اس پر ثابت قدم رہو. موت کے وقت نہ کوئی غم ہوگا اور حشر میں نہ کوئی خوف ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کا